طواف کر لیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، اب پڑھ لیں۔ روضہ مبارک پہ پہلے حضور پہ، پھر حضرت ابوبکر پہ، پھر حضرت عمر پہ سلام پڑھیں گے۔ دفتر کے اوقات 9 سے 4 بجے ہیں، ہم 12 بجے تک کام ختم کرتے ہیں۔ آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کا کنٹریکٹ ہے، اس ٹائم میں بیٹھنا پڑے گا، کام ہو یا نہ ہو۔ استنجا کرنے کا سنت طریقہ جو ہے وہی ہے جیسے ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ میں نے عمرے کی بعد نماز پڑھی تو ہوا خارج ہو گئی، مجھے یہ بیماری 6 مہینے سے ہے۔ بہرحال آپ نے وضو کیا ہوا تھا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پہلے دن عمرہ کیا، دوسرے دن بھی عمرہ کیا، بال نہیں تھے تو کیا عمرہ ادا ہوگا؟ جب تک سر پہ اس طرح نہیں پھروائے گا عمرہ نہیں ہوگا۔ بہرحال علماء نے لکھے ہیں، احیاء علوم میں بھی لکھے ہیں، ہر جگہ لکھے ہیں۔ میں بیوی کے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، تمہارے یعنی وہ پہلے کسی اور شوہر سے ہیں، اگر وہ غریب ہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو پھر نہیں۔ میں نے حل کرانے سے پہلے وہ جو لیکوڈ لگا ہوتا ہے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، تعلیم الاسلام ہے، تقویۃ الایمان، اسی طریقے سے احیاء العلوم ہے، اس کے سارے طریقے موجود ہیں۔ اوابین مغرب کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا نام اوابین ہے۔ نماز میں درود شریف کے بعد جو بھی دعائیں ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو بھی آپ کو وہ پڑھ لیں۔ 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی نہ آئے تو خاموش رہیں۔ مرد اور عورت کی نماز میں بڑا فرق ہے، عورت اپنا بدن زمین سے ملا کے سجدہ کرے گی۔ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کا دوبارہ سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، مقتدی کا فاتحہ پڑھنا جو ضروری نہیں، حنفی مسلک میں۔ نماز میں مرد جب کھڑے ہیں تو کہ ہاتھ باندھیں گے ناف کے نیچے۔ وَإِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تحت السُّرَّةِ، حضرت علی سے روایت ہے، حدیث ہے کہ سنت یہی ہے۔ وطر واجب کا یہی ہے کہ 3 رکعتیں ہیں، ایسے پڑھیں گے جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت کے بعد اگر کوئی اور دعا معصورہ ہے تو وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ رفع یدین جو کرتے ہیں ان سے جھگڑا نہ کریں، جو نہیں کرتے ہیں الحمدللہ ان کے پاس بھی حدیث ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعائیں ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم انت السلام منک السلام، جو بھی حدیث ہیں۔ قرآن کے بعد، اذان کے بعد، کھانے کے بعد، قبرستان میں کھانے کے بعد دعا ہے نا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اسی طریقے سے اذان کے بعد بھی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا۔ قبرستان میں بھی دعا ہے کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسر۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک عورت کو احرام پہننے سے 2 دن پہلے حیض کا داغ لگ گیا، احرام پہنا، عمرہ مکمل کیا، اسی دن داغ لگ، اس کا معنی ہے اس نے حیض کے دنوں میں عمرہ کیا ہے، ایک دم بھی ادا کرے اور جب پاک ہو جائے طواف دوبارہ دہرائے۔ 12 ربیع الاول کے روزے رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ غار ثور میں جا کے ہم رات گزاریں، چاہے آپ پورا مہینہ وہاں بیٹھے رہیں، ہمیں کیا منع ہے؟ مجھے روزانہ مغرب سے لے کر عشاء تک گھبراہٹ ہوتی ہے، قرآن شریف پڑھا کریں، گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ایک آدمی دم کے رقم مزدور کو دے دی، دم، بہرحال اگر اسے دم کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا ادا نہیں ہوگا، رقم دینے سے ادا نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ میں افضل مقام ملتزم ہے، اس کے بعد حتیم ہے۔
ایک عورت حمل سے ہے، زیادہ دیر چل نہیں سکتی، طواف 1 یا آدھ گھنٹے میں ہوتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں کر سکتی، نہ کرے، بیٹھی رہے سامنے دیکھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، نفل پڑھتی رہے۔ میں نے عمرہ کیا لیکن طواف میں کندھا نہیں نکالا، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے علاوہ بھی بندہ بیٹھے کعبے کی طرف پشت کر کے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ نفلی طواف وہی ہے جو فرضی ہے۔ حضرت علی کو جی حفظ قرآن کی دعا سکھائی گئی، میں نے بتا دیا تھا کہ کتاب ہے دلائل النبوہ للبیہقی، اس میں لکھی ہوئی ہے، ویسے آج کل چھپی ہوئی مل جاتی ہے کتب خانوں سے۔ اپنی زندگی میں کون سی کتاب کا مطالعہ کریں؟ قرآن شریف کا مطالعہ کریں، حدیث پاک کا مطالعہ کریں۔ حضرت علی کی قبر مبارک کہتے یہی ہے کہ نجف میں ہے، اللہ عالم۔ اگر آپ نے 20 دن ایک جگہ رہنا ہے پھر نماز پوری پڑھیں گے، اگر کچھ دن مدینہ پاک میں اور کچھ یہاں تو پھر نماز قصر پڑھیں گے۔ ذہن اور جسمانی سکون کے لیے قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ میری بیٹی کے گھر میں لڑکا پیدا، اللہ سے دعا مانگتے رہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکی صاحب حیات کے قائل نہیں، 1000 دفعہ میں تقریر کر چکا ہوں، ابھی میرے پاس بھی علاج ہے اس کا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے میں حنفی مسلک میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ آپ نے کسی کا نکاح پڑھایا تھا، اس کی اولاد نہیں ہے تو اس لیے مجھ سے نکاح نہ پڑھایا کرو۔ میرے نکاح پڑھانے کی وجہ سے اولاد نہیں ہے، یا وہ خود اولاد کے قابل نہیں ہے۔ میں نے ابھی بتایا ہے رب لا تذرنی فردا، جس کے بچے نہ ہوں وہ بھی یہی دعا پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ ہمارے پہلے نبی اور ہمارے آدم ہیں یا نوح، حضرت آدم ہیں، کیونکہ وہ نوح کے بھی تو ابا ہیں نا۔ اگر کوئی شخص دوسری بیوی کے کہنے پر پہلی بیوی کے بیٹوں کو حصہ نہ دے جائیداد میں تو انشاءاللہ قیامت میں اور قبر میں جوتے کھائے گا۔ ابھی بیوی کو راضی کر رہے، آگے جہنم تیار ہے۔ سید عنایت اللہ شاہ گجراتی بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان پر بحث نہ کیا کرو، بس کی مسائل میں اختلاف